صفحہ نمبر 398 سورہ یاسین آیت نمبر 13 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے لہم ان کے لیے مثلاً مثال اصحاب القریہ قریہ والوں کی اذ جب جاءہا آیا ان کے پاس المرسلون بھیجا گیا یا رسول اذ ارسلنا جب ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف اثنین دو رسولوں کو فکذبوہما پس انہیں جھٹلایا ہما ان دونوں کو فعززنا پس ہم نے تقویت دی مدد کی بثالثین تیسرے کے ساتھ فقالو پس انہوں نے کہا انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر قالو وہ کہنے لگے ما انتم نہیں ہو تم الا مگر بشر انسان مثلنا ہماری طرح وما اور نہیں انزل الرحمن اتارا رحمان نے من شیء کچھ بھی ان انتم نہیں ہو تم الا مگر تکذبون تم جھوٹ بولتے قالو کہنے لگے ربنا ہمارا رب یعلم وہ جانتا ہے انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف لمرسلون البتہ بھیجے گئے ہیں وما اور نہیں ہے علینا اوپر ہمارے الا مگر البلاغ پہنچا دینا المبین واضح قالو وہ کہنے لگے انا بے شک ہم تطیرنا ہم میں تطیرنا برا خیال نحوست ہے بکم تمہارے ساتھ قالو کہنے لگے انا ہم میں تطیرنا نحوست ہے بکم تمہارے ساتھ لَإِلَّمْ اگر نہ تنتہو تم باز آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ البتہ ہم ضرور رجم کر دیں گے تم کو وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ اور البتہ پہنچے گا تم کو منا ہماری طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب قالو نبی کہنے لگے رسول کہنے لگے قالو طائرکم تمہاری نحوست معکم تمہارے ساتھ ہے آئین ذکرتم جب بھی تم کو نصیحت کی جاتی ہے بل انتم بلکہ تم قوم ایک ایسی قوم ہو مسرفون حد سے بڑھنے والی وجاء آیا من اقصی المدینتی شہر کے کنارے سے رجل ایک آدمی یسعی دوڑتا ہوا قالا کہنے لگا یا قومی اے میری قوم اتبعو تم اتباع کرو المرسلین رسولوں کی اتبعو اتباع کرو ملا جو نہیں یسألکم وہ سوال کرتے تم سے اجرن کسی اجر کا وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کمال احسان ہے انسان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف واقعات سنا کر اس کو اپنی طرح راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت کی طرف آ جائے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ واقعات اور یہ قصے اور یہ مختلف کہانیاں اور یہ مختلف جو بھی قسم کے واقعات ہوتے ہیں کسی ذات کے متعلق کی شخصیت متعلق وہ اس چیز اس تقریر کو اس نصیحت کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں زندگی میں ہمارے بڑے وہ مثالیں دیا کرتے تھے دیکھو فلاں بندے کے ساتھ ایسا ہوا اس نے ایسا کیا ایسا ہوا تم بچ جانا اور بڑے بڑے مثالیں حکمت کی باتیں بتایا کرتے تھے اور ایسے ہی جو مقرر تقریر کرتا ہے اس کی تقریر کے اندر اگر واقعات ہوتے ہیں تو وہ اس کی تقریر کو وہ خوبصورت بنا دیتے ہیں لوگ دلچسپی سنتے ہیں۔ صرف اگر وہ صرف سیدھی بات کرے نا تو اس کی تقریر میں بوریت کا ایک عنصر واضح ہوتا ہے، لوگ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اور جو واقعات بیان کرتے ہیں اپنی تقریر کے اندر ان کو بات کو بڑی غور سے سنی جاتی ہے اور بڑی دیر تک یاد رکھی جاتی ہے،
اور ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں ہمیشہ نقش کر جاتے ہیں انسان کے ذہن کے اندر. وہی بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مختلف واقعات، مختلف قوموں کے واقعات مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے، ایسے لوگ تھے. ہم کو سمجھایا جا رہا ہے، پڑھنے والے کو جو قاری ہے قرآن کا وہ پڑھے اور سمجھے. جیسا انسان ہے ویسے واقعات ہیں، جیسا اس کا جسم ہے، جیسا اس کی ذہانت ہے، جیسا اس کے بعد مال و دولت ہے، اگر اس کا غریبی ہے، اولاد ہے، نہیں ہے، جیسا انسان ہے ویسے اللہ واقعہ بیان کرتا ہے، تاکہ انسان یہ نہ کہ مجھے نہیں پتہ چلا تھا، میرے پاس تو جب میں نے قرآن پڑھا وہاں تو امیروں کا ذکر تھا، غریبوں کا ذکر نہیں تھا. اگر غریب ہے جی امیروں کا ذکر تھا، غریبوں کا ذکر امیروں کا ذکر نہیں تھا. یعنی یہ چیز نہیں ہے. قرآن پر مختلف واقعات بیان کرتا ہے لوگوں کے. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. آپ مثال بیان کیجئے قریہ والوں کی. قریہ کون تھا؟ قریہ والے کون تھے؟ ایک بستی تھی، ایک وقت تھا، ایک لوگ تھے، لیکن کون تھے کوئی صراحت نہیں ملتی حدیث کے اندر، لیکن ذکر کیے گا قریہ والے لوگ تھے. ان کی طرف رسول بھیجا گیا. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے 2 رسول بھیجے ان کی طرف، اکٹھے ایک وقت میں 2 رسول بھیجے. تو کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُمَا. ان قریہ والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، ہم تمہاری بات نہیں مانتے. فرماتے ہیں فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. ہم نے تیسرے سر کی مدد کی، یعنی 2 بھیجے انہوں نے انکار کر دیا، تیسرا بھی بھیجا اور ان کی مدد کی، رسولوں کی مدد کی کہ جا کر ان کی مدد کو لوگوں کو سمجھاؤ. تو وہ کہنے لگے رسول اگر ہم اللہ کی طرف بھیجے گئے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی 1 2 3 ایک انسان ایک ہی ہوتا ہے، 2 2 ہوتے ہیں، 3 3 ہو جاتے ہیں. اور جب انسان 2 3 4 ہو جاتے ہیں تو ان کی بات بھی اثر رکھتی ہے. بعض لوگ سنتے ہیں، اکیلا بند جتنا میں سر ٹکراتا رہے، لوگ بات سنتے نہیں. اکیلا بندہ اکیلا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہو، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو، چاہے دین کا بہت بڑا عالم ہو، لیکن اگر وہ 2 کو سال ایک نہیں چلتا وہ اکیلا ہی ہوتا ہے. وہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے. مثال میں صاحب ایک موجود ہے، نام لینے کا ذکر نہیں ہے، یعنی وہ زندگی گزار رہا ہے، اکیلا عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، بہت قابل بندہ ہے، قابل احترام شخصیت ہے، لیکن اکیلا ہے. اس نے کسی کو لے کر نہیں چلا، اب تک اکیلا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے. ہم اب سب ساتھی سمجھتے ہیں جس کا میں نام لینا چاہتا ہوں. یعنی بندہ فرمایا اللہ کہتا ہے مدد کی، جیسے اللہ نے موسیٰ کی مدد کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں میں نے موسیٰ نے کہا یا اللہ میرا ساتھی، میں اللہ نے میری زبان کے اندر لکرت ہے ایک ساتھی کو پیدا کہ میری مدد کی جائے. تو اللہ نے موسیٰ کے ساتھ ہارون کے ساتھ موسیٰ کی مدد کی. اسی طرح ساتھیوں کے ساتھ انسان کو تقویت ملتی ہے. ایک دوسرے ساتھی، سب جماعت کے ساتھیوں ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں، ایک دوسرے ساتھ لے کر چلیں، اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. کہ بندہ نہیں میں اکیلا ہی بڑا، نہیں اکیلا کوئی بڑا نہیں ہوتا، سب مل کے چلیں پھر ہی وہ انسان کی طاقت وہ بڑی ہوتی ہے. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. یہ بات شروع چلتی آ رہی ہے. وہ کہنے لگے تم ہماری طرح انسان ہو، 1 رسول 2 رسول 3 رسول. وہ کہنے لگے ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تم ہماری طرح کے انسان ہو، رسولوں کو کہہ رہے ہیں. یعنی یہ مسئلہ شروع چلتا چلا آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم تم کو نہیں مانتے، تم انسان ہو. اور آج کے ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ بشر ہیں. یعنی آج کا مسلمان بشر نہیں مانتا رسول کو. وہ کہتا نہیں جو رسول بشر ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کی نور میں سے ایک نور ہے، اس کو نور کہتے ہیں. بشر مانتے نہیں ہیں. لیکن تب کی بات تھی، کچھ دیر پہلے کی بات تھی، جب جھگڑے ہوا کرتے تھے نور اور بشر کے، اور مناظرے ہوا کرتے تھے، اور بڑی لمبی تقاریر ہوا کرتی، ہم سنتے چلے آ رہے تھے. وہ کہتے تھے بشر ہے، اور بشر کے اندر ہم وہ تقریر لمبی بشر بھی نور بھی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، نور ہے. اور جو دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ بشر ہو نہیں سکتا، یہ نور ہے، یہ گستاخی کرتے ہیں. لیکن آج جب وقت بدلا، علم عام ہوا، لوگوں کو سمجھ آئی، اب کہتے ہیں جی بشر بھی ہے نور بھی ہے. یعنی پینترا بدلا، بشر بھی ہے نور بھی ہے، کیونکہ یہ بات لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. قرآن بار بار پکار کر رہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر رسول وہ بشر بھی ہے اور رسول نور بھی ہے. اللہ کی طرف سے نور اترا گیا، اس کے بعد نور ہوتا ہے اللہ کی طرف دیا ہوا، اللہ کی ہدایت کا نور ہوتا ہے. فرمایا وہ کہنے لگے ہم تم کو نہیں مانتے، تم ہماری طرح کے انسان ہو. اگر اللہ نے بے فرشتہ بھیجتا، کوئی کسی اور کو بھیج دیتا، وہ انسان کو کیا سمجھائے گا؟ وہ ایسے کہ حالانکہ انسان ہی انسان کو سمجھا سکتا ہے. اگر فرشتہ آ جاتا، کوئی اور بشر آج انسان نے کرا تھا، یہ اس کو تو کھانے کی حاجت نہیں ہے، نہ شادی کی حاجت ہے، نہ اس کو ضرورت ہے، یہ ہمیں کیا اس کا اسوہ ہمارے کیا بن سکتا ہے؟ اسے اللہ نے جو کیا بالکل حق کیا. لقد حق القول، اللہ کی ہر بات حق پہ مبنی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے.
وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، وہ کہنے لگے رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم ان علیکم لمرسلون، وہ کہنے لگے ہمارے رب نے ہم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہمارے رب نے یعلم، وہ جانتا ہے، انا بے شک ہم تمہیں رسول بھیجے گئے، اللہ ہمارا جانتا ہے ہم واقعی رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا۔ یہ بات ہے، حق بات انسان سیکھے اور اس کو لوگوں تک پہنچا دے۔ اصل انسان کا یہ لڑائی جھگڑے قسم کی بات ہے۔ اگر فرمایا کوئی لڑتا ہے جھگڑتا ہے، قالوا السلام کہہ کے گزر جاؤ، لڑنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ حق بات سیکھو اور لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیں، یہ تمہارا کام ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ یہ پرانی بات ہے جو کہتے چلے آتے ہیں، اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ جادوگر کہتے ہیں، آپ کو یہ ساحر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ محمد تم جب سے آئے ہو ہمارے درمیان لڑائیاں پیدا ہو گئی، جھگڑے پیدا ہو گئے، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بیٹی ماں کے دشمن، ماں بیٹی کے دشمن، خاندان میں لڑائیاں بڑھ گئی، کوئی ادھر کا رخ جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، ہر گھر فساد برپا ہو گیا۔ تم جب سے آئے نعوذ باللہ ہمارے گھر میں نفست پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو بھی نبی گزرا اس کو ایسے ہی کہا گیا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرائیں۔ یہ پرانی باتیں ہیں، پرانے طریقے چلتے چلے آ رہے ہیں اور گمراہ کرنے کے اپنے ساتھیوں کو۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ جب سے تم آئے ہو، کہنے لگے انا تطیرنا بکم، تمہارا ہمارے درمیان ایک نحوست ہے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے ہم تم کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے، یا تم کو ہمیں بہت بڑا عذاب پہنچے گا، ہم تمہیں بہت تکلیف دیں گے، دکھ دیں گے۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، وہ کہنے لگے رسول اصل میں جو نصرت تمہاری اپنی ہی ہے، جب بھی تم نصیحت کی جاتی ہے تم مکر جاتے ہو، انکار کر دیتے ہو، بات ہی نہیں مانتے، پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں، تم کو حق نظر ہی نہیں آتا، تمہاری آنکھیں بھی اندھی، تمہارا دل بھی اندھا، تمہیں حق بات سمجھ لگتی نہیں ہے، زندگی تمہارے درمیان گزار دی تمہیں بات کی سمجھ لگتی نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری نصرت تمہارے پاس ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم حد سے بڑھنے والے ہو، تم حد سے نکل گئے ہو، تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ایک آدمی آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا، وہ کہنے لگا میری قوم یہ اتباع کرو رسولوں کی، یہ رسول ہے اللہ کی طرف سے، یہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، یہ تم سے کچھ اجر مانگتے نہیں ہے اور ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی ہر دور کے اندر نبیوں کا اتباع کرنے لوگ موجود ہوتے تھے، وہ باغتا ہوا آیا۔ اللہ نے اس ایک آدمی کا ذکر کیا جس نے رسولوں کی اتباع کی، رسول کی پیروی کی، رسول کے ساتھ محبت کی، وہ باغتا ہوا آیا، اپنی قوم سے کہنے لگا اس کی اتباع کرو، یہ سچے رسول ہیں، وہ ان کو جھٹلاؤ مت۔ اور جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کی، ایک آدمی ذکر ہے ایک آدمی کا، وہ کتنا عرصہ نے تبلیغ کی ہوگی نبی نے، ایک نبی ایک رسول، دو رسول تین رسول، کتنا وقت گزارا ہوگا۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا شہر کی طرف سے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس رسول کی اتباع کرو، اور آگے ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا۔ تو جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے پوری زندگی قربان کر دی، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کا میں احسان دے ہی نہیں سکتا۔ عمر فاروق، جنہوں نے فرمایا کہ عمر فاروق آج جب عمر مسلمان ہو گیا تو ایک خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے، عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ حیات، یعنی حیات دار انسان، اور علی رضی اللہ عنہ بچپن میں اسلام قبول کر لینا اور اللہ کے نبی کے بستر پر لیٹ جانا، جب آپ مدینہ مکہ سے نکلے تھے مدینہ طرف، اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دینا اللہ کے نبی کی خاطر۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام حضرت معاذ، یاسر، اور اس کے علاوہ حضرت بلال، حضرت خبیب اور سلیمان فارسی، اور جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، کیا وہ دین سے نکل گئے تھے؟ نعوذ باللہ، جنہوں نے کیا ایک آدمی نے ذکر، اور جو انہوں نے پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، ان کے لیے تم کہتے ہو یہ دین سے نکل گئے، دین سے مگر گئے۔ ان کی شان کے اندر اللہ ایک نبی کی، ایک بندے کا ذکر کر رہا ہے جنہوں نے پوری زندگیاں وقف کر دی اللہ کے نبی کے لیے، اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنی اولاد کو وقف کر دیا، اپنے مال و اسباب کو وقف کر دیا پوری زندگیاں۔ اور ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ان کا اللہ تعالیٰ ان کی قدر نہ کرے گا اور لوگ ان کی قدر نہ کریں؟ تم نہ کرو، تمہاری زبان نے نہیں کرتی، نہ کریں، لیکن اللہ بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ اللہ نے جو ان کو اجر دینا تھا اللہ نے دیا، اور جو ان کا ذکر کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ تم ان کے بار بار زبان نہیں کرتے رہو، وہ تمہارا فعل ہے، تم اس کی سزا بھگتو گے۔ ایک آدمی نے صرف اتنا کہا کہ اس کی اتباع کرو، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا، اور جنہوں نے پوری زندگیاں اللہ کے نبی کے آگے پیچھے وقف کر دی، قربان کر دی، وہ ان کو اللہ اجر نہ دے گا؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے دین کی قربانی دی، اللہ ان لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔